معروف دانشور اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے جہلم جلسے میں واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود اپنے جلسے جاری رکھیں گے چونکہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ عمران خان نہ تو آزادی کا مفہوم سمجھتے ہیں اور نہ ہماری پسماندگی کے حقیقی اسباب جانتے ہیں۔ وجاہت مسعود کے مطابق عمران کو سمجھنا چاہیے کہ ہم غیر ملکی حکمرانی سے 75 برس پہلے آزاد ہو چکے، لہٰذا اب آزادی کا مطلب ہے دستور کی بالادستی، جمہور کی حکمرانی، غربت سے نجات اور جہالت سے آزادی۔ لیکن اگر اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دینے کے لیے ہی جلسے کرنا ہے تو عمران خان کو خبر ہو کہ پاکستان کے کروڑوں شہری سیلاب کے ہاتھوں حقیقی آزادی پا چکے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ بالآخر عمران نے 27 اگست کو جہلم جلسے میں سیلاب کی خوفناک صورتحال پر لب کشائی کی زحمت فرمائی اور کہا کہ غیر معمولی بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باوجود وہ حقیقی آزادی کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ اس سے ایک روز قبل وہ سرکاری جاہ و چشم کے مکمل تام جھام کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک بھی تشریف لے گئے تھے، جہاں انہوں نے عوامی تکالیف کے حقیقی احساس کا ثبوت دیتے ہوئے 3 انچ گہرے پانی سے گزر کر پریس کانفرنس بھی کی۔ اب خان صاحب 29 اگست کو ٹیلی ویژن پر عوام سے امداد اکٹھی کرنے کے لیے ایک ٹرانسمیشن بھی کریں گے۔ یہی کام موصوف نے سن 2010 کے سیلاب میں میر خلیل الرحمن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر بھی کیا تھا اور کوئی 1 ارب روپے جمع کیے تھے، لیکن تب معاملات کچھ اور تھے۔ حضرت کی سیاسی رہنمائی مقصود تھی اور سرکاری پرچہ نویسوں نے ابھی جنگ جیو گروپ کو ملک دشمن قرار نہیں دیا تھا۔ پیسہ تو عمران خان اب بھی جمع کر لیں گے، لیکن ان کی صداقت اور امانت کے آئینے میں ممنوع فنڈنگ اور توشہ خانے کے بہت سے بال آ گئے ہیں۔ سیاسی مقبولیت سے قطع نظر غیر سیاسی پشت پناہی کی فصیل میں تزلزل آ گیا ہے۔ عمران خان پر تنقید کا مطلب دیگر سیاسی قوتوں کی مدح سرائی نہیں۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ بلوچستان کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے حالیہ سیلاب کا نتیجہ قرار دے لیں، لیکن مجھ جیسے باخبر سمجھتے ہیں کہ یہ رابطہ تو سن 2004 میں ڈاکٹر شازیہ خالد کے ریپ اور سن 2006 میں مشرف کی خواہش پر نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد سے منقطع چلا آتا ہے۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع سرائکی وسیب کوہ سلیمان سے اترنے والے عذاب سے گزرنے کے بعد اب اونٹ شریف اور بہاولپور کے مقامات پر سیلابی ریلے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کسی نامعلوم وجہ سے لاہور میں پناہ لے رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان حسب معمول دفتری دنیا کے اسیر ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کا ایک بیان آیا ہے کہ اس سال سندھ میں معمول سے 600 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اب یا تو وزیر اعلیٰ 600% اور 600 گنا کا فرق نہیں سمجھتے یا کسی خبر نویس سے سہو ہوا ہے۔ بہر صورت سندھ کے بیشتر اضلاع آفت زدہ قرار پا چکے ہیں اور ابھی سیلاب کا حقیقی ریڑہ سندھ نہیں پہنچا۔ اہل صحافت حسب معمول سیاستدانوں کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہیں۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان بھر میں تباہی اور بربادی کی نئی داستانیں رقم کرنے والا حالیہ سیلاب اپنا تاوان لے کر بحیرہ عرب میں جا گرے گا، لیکن اس کے بعد اناج، سبزیوں اور دالوں کی مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ سیلاب کی نظر ہونے والے مال مویشی کا نقصان دودھ اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کرے گا۔ سیلابی پانی اترنے کے بعد وباؤں اور بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جس ملک نے روزمرہ اخراجات کے لیے IMF اور بیرونی ممالک کی طرف ہاتھ پھیلا رکھا تھا، وہ ملک اپنے 1/4 رقبے پر ہونے والے انفراسٹرکچر کی تباہی سے کیسے نمٹے گا؟ مکمل افلاس کا شکار ہونے والوں کی بحالی کیسے ہو سکے گی؟ ان کا کہنا ہے کہ واللہ مجھے صرف عمران خان اور ان کی انقلابی سیاست سے کوئی بغض نہیں، البتہ ایک رائے ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد قوم سے خطاب میں 29% پاکستانی بچوں کی کمزور دماغی نشوونما کا ذکر کیا تھا، لیکن اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ خود عمران خان کا سیاسی شعور ان کم نصیب بچوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ 1994 تک وہ سیاست کو ملاحیاں سنایا کرتے تھے۔ ہمیں گوری چمڑی سے خبردار کرنے والے عمران خان نے 1971 میں ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تو آصف مسعود نامی میڈیم فاسٹ باؤلر ٹیم کا حصہ تھے۔ 9 برس میں 16 ٹیسٹ اور 41 کی اوسط سے 38 وکٹیں، اب وہ کسی کو یاد نہیں ہیں۔ کرکٹ میں عمران خان کی فتوحات کاؤنٹی کرکٹ اور کیری پیکر سیریز کی دین ہیں۔ قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر شہید سے عمران تک ہماری سیاسی قیادت مغرب کے علمی اور تمدنی سرچشموں سے ہی فیضیاب ہوئی ہے۔ ہمارے لیے میاں چنوں کے ادکچے طبیب اور مغرب دشمنی کا نسخہ کیوں تجویز کرتے ہیں؟ عمران خان آزادی کا مفہوم سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہماری پسماندگی کے حقیقی اسباب۔ غیر ملکی حکمرانی سے ہم آزاد ہو چکے، اب آزادی کا مطلب ہے دستور کی بالادستی، جمہور کی حکمرانی، غربت سے نجات اور جہالت سے آزادی۔ اگر سیاسی مخالفین کو چور وغیرہ پکارنے کے لیے جلسے ہی کرنا ہے تو عمران کو خبر ہو کہ پاکستان کے کروڑوں شہری سیلاب کے ہاتھوں حقیقی آزادی پا چکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।